اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ قابل تحسین ہے مؤسسے کا یہ اقدام، اور خصوصاً اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ حوزے کی ذمہ داری تھی کہ آہستہ آہستہ طلاب کو اس سطح پہ لے کے آئے کہ وہ محقق بھی ہوں، مبلغ بھی ہوں، اور آہستہ آہستہ مدرس بھی ہوں، مربی بھی ہوں، معاشرہ انسانی کو منزل کمال کی طرف بھی لے کے آئیں۔ اور جب کوئی اور اس میدان میں نہیں اترتا ہے تو پھر بعض ذمہ دار لوگ آہستہ آہستہ اس وظیفے اور اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا ساقی صاحب کا یہ اقدام اور ساتھ میں جو دوسرے دوست احباب ہیں جنہوں نے مل کر اس ذمہ داری کا احساس کیا اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارا ہے، انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کی مدد فرمائے اور ساتھ ساتھ جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی حل فرمائے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک حسین موقع ہوگا، بغیر کسی توقع کے یا بغیر کسی چشمداشت کے انشاءاللہ آپ بھی تعاون کریں اور اپنی علمی ایکٹیویٹیز کو منزل ارتقاء کی طرف لے کے جائیں۔ اسی صدد سے جو پروگرام بنام حلقہ معرفت رکھا گیا ہے، ہدف اور غرض یہ ہے کہ عقائد کی وہ ابحاث یا تاریخ کے وہ حساس موارد جو آج تک مخفی ہیں صاحبان بصیرت کے لیے، ان کو اجاگر کیا جائے اور قدم بقدم اپنے آپ کو علم کی زینت سے آراستہ کر کے انشاءاللہ خود بھی اپنی تربیت میں مشغول رہیں اور ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے بھی مشعل راہ بنیں۔ پہلا اقدام ہے، پہلا قدم ہے، اور اس عنوان سے قابل تحسین ہے کہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے، اور جب پہلا قدم آدمی اٹھا لیتا ہے تو بعد والے مراحل پھر آسان ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا پہلی دفعہ قدم اٹھانا انتہائی سخت ہوتا ہے کہ جو انشاءاللہ ہمارے برادران نے خدا پہ توکل کرتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے قدم اٹھایا، انشاءاللہ خدا اور اہل بیت ان کو اجر بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ہر قدم پہ ان کی معاونت بھی فرمائیں گے۔ بحث کا سلسلہ وہ سمجھ لیں کہ قربانی کا بکرا سمجھیں کہ حلقہ معرفت کے لیے بندہ حقیر کا انہوں نے انتخاب کیا۔ البتہ حسن نظر ہے ان کا، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں، لیکن اپنی بساط تک جو ہوگا وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پہلا مسئلہ جو اس حلقہ معرفت کے عنوان سے شروع کیا جا رہا ہے بنام شفاعت ہے۔ حقیقت شفاعت اور تصور شفاعت جو آج تک عوام اور خواص دونوں کے ذہن میں ہے، اسی تصور نے ہی چہ بسا انسان کو بدعمل بنا دیا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی حقیقت کا صحیح معنوں میں تصور نہ ہو تو ایسا ایسا وہمیات انسان کو بدعملی کی دعوت دیتی ہیں اور انسان بدعمل ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلے وہ حقیقت واضح ہو، جیسے وہ حقیقت واضح ہوتی ہے، حقیقت کے روشن ہونے سے ہی انسان کے اندر امید کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان میدان عمل میں اتر جاتا ہے۔ میں ایک اشارہ کر دوں کہ ہم نے شفاعت کو جو سمجھا ہوا ہے یا جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہر عام و خاص کی زبان پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ جی شفاعت تو پارٹی بازی ہے۔ جس طرح دنیا میں پارٹی بازی ہوتی ہے، لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جب مشکل میں پھنستے ہیں تو چونکہ تعلقات ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ، تو وہ تعلقات انسان کو بچا لیتے ہیں، اور اسی قسم کا تصور ہم نے ائمہ طاہرین کے ساتھ بھی منسلک کر رکھا ہے
کہ دنیا میں جس طرح چاہو عمل کرتے رہو، جس طرح چاہو خدا کی معصیت کرتے رہو، بالآخر اہل بیت کا نعرہ تو لگاتے ہی ہیں اور کل کو اہل بیت ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ تصورات جو ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور پھر آخرت کا ایک تصور جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ آخرت میں پہنچیں گے، مشکل ہوگی تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مدد کریں گی، ہمیں اٹھا لیں گی، خدا کے عذاب سے بچا لیں گی، اور خدا عذاب کرنا چاہے گا اور آئمہ آ کے رکاوٹ بن جائیں گے۔ وہی پارٹی بازی والا تصور یا وہی سفارش والا تصور جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب شفاعت کو اس معنوں میں سمجھتے ہیں تو آہستہ آہستہ انسان بدعملی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، کہ آزاد ہو جاتا ہے، جس طرح دل چاہتا ہے پھر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک سلسلہ نہیں ہے، آپ عقائد کی دنیا میں جائیں، ہم نے تقریباً عقائد کے عناوین کو ان کی حقیقت سے ہٹ کر اپنے ذہنوں کی ایک ایجاد بنائی ہوئی ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے پوری دین کی بلڈنگ قائم کی ہوئی ہے، اور پھر اسی پہ چل کے اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں۔ من جملہ بدا کا تصور، قضاء اور قدر کا مفہوم، جبر و تفویض کی آبھاس، عالم زر کا سلسلہ، اور نہ جانے اسی پہ قسمت اور تقدیر کی باتیں، کہ جس کا روح دین کے ساتھ کوئی دور دور تک کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کی اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائی ہوئی ہے اور اسی تصویر کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہی مشکلات کے پیش نظر دوستوں نے اور احباب نے مل کر اس قدم کو اٹھانے کی ہمت کی، کہا کہ کم از کم یہ ہے کہ حوضے کے شایان شان جو ابحاث ہیں وہ یہاں سے شروع ہوں، اور ان ابحاث کو پیش کیا جائے کہ جس میں حوضے کی آبرو بھی ہو اور طلاب کا وجہ بھی باقی رہے۔ وہ پہلا قدم ہے، انشاءاللہ دعا فرمائیں گے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو آسان انداز سے اٹھانے کی ہمت کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ شفاعت کے عنوان سے بحث کو آگے بڑھائیں، بحث شفاعت کو سمجھنے کے لیے دو چار مقدمے ہیں کہ ایک ایک کر کے عرض کرتے ہیں اور اسی ٹائم میں ختم کر دیا جائے۔ میں گھڑی میرے سامنے نہیں ہے، انشاءاللہ 5 بجے تک ہوگا، اور جیسے ہی 5 بجنے میں سے 5 منٹ باقی ہوں مجھے اشارہ کر دیں تاکہ بحث کو سمیٹ دیا جائے، اور بعد میں پھر انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سوالات کا سلسلہ وہی ہو جو موضوع سے مربوط ہو، یہ نہ ہو کہ بات شفاعت کی ہو رہی ہے اور بعد میں وضو کے مسائل پوچھنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو۔ خوب پہلا مقدمہ بحث شفاعت کا کہ جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دین کی جتنی بھی ابحاث ہیں ان کا ایک گہرا ارتباط ہے انسان کے ساتھ۔ شفاعت کا تعلق انسان سے ہے، قضاء اور قدر کا تعلق انسان سے ہے، جبر و تفویض کا ربط انسان سے ہے، بلکہ آپ کہیں کہ پورے کے پورے دین کا ارتباط انسان کے ساتھ ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، صاحبان علم ہیں، منطق کی اصطلاح ہے، ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول۔ آپ کہتے ہیں زید عالم، وہ جب زید کو جانتے نہیں ہوں گے تو عالم کا حکم بھی اس پہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ موضوع پہلے معلوم ہو، مشخص ہو، پھر اس کے لیے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے موضوعات جتنے بھی ابھی علمی ابحاث عرض کی ہیں ان کا ایک گہرا ربط ہے انسان کے ساتھ، تو ان تمام ابحاث کا موضوع انسان ہے۔ شفاعت انسان کو چاہیے، دین انسان کو چاہیے، قضاء اور قدر انسان سے وابستہ ہے، بدا کا تعلق اسی سے ہے، عالم زر کی ابحاث کا سلسلہ اسی انسان سے ہے۔ پہلے مرحلے میں اگر انسان کی حقیقت ہم پہ عیاں نہیں ہوتی تو یہ شفاعت اور دوسری جتنی بھی ابحاث علمی ہیں یہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بس پہلے تھوڑا سا انسان ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے جیسے ایک علمی بحث بیان ہوگی اسی اعتبار سے انسان کو پہچانا جائے گا۔ مثلا قضاء اور قدر کی بحث ہوگی تو وہاں پہ انسان کا جو تعارف بیان کیا جائے گا وہ اسی بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا جائے گا۔ اب چونکہ ہم شفاعت میں ہیں تو شفاعت کے عنوان سے انسان کا تعارف کیا ہے، وہ جنبہ انسان کا جو اس کا شفاعت سے وابستہ ہے، فقط اسی کی طرف اشارہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے پوری کائنات کو جو خلق کیا،
تمام مخلوقات کو خلق کرنے کے لیے جو ان کی پوری حقیقت تھی وہ پوری حقیقت دے کر ان کو دنیا میں روانہ کر دیا۔ مثلاً حیوانات کی دنیا میں آپ جائیں، جو حیوان دنیا میں آتا ہے مکمل حیوان ہوتا ہے، جو اس کو چاہیے ہوتا ہے سب کچھ اس کے وجود میں رکھ کر خداوند عالم اس کو دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ فرشتے کو اگر خداوند عالم خلق کرتا ہے تو جس کمال تک فرشتے کو جانا ہوتا ہے وہ کمال اس کے وجود میں رکھ کر اس کو صفحہ ہستی میں ظاہر کر دیتا ہے۔ تمام تر کائنات کا قانون یہی ہے کہ جس کی جتنی حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت دے کر خدا روانہ کر دیتا ہے۔ بیچ میں واحد ایک مخلوق ہے بنام انسان کہ جس کو دنیا میں بھیجا تو اس کو انسانیت کی حقیقت دے کر نہیں بھیجا بلکہ انسانیت کی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہم مکمل انسان بن کر دنیا میں نہیں آئے ہیں بلکہ انسان بننے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ وہ جب انسان آیا ہے دنیا میں مقام انسانیت کو پانے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے جب خداوند عالم نے اس کو مکمل انسان دے کر نہیں بھیجا اور انسانیت کی تصویر بنانے کے لیے بھیجا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ راستہ بھی یقیناً بیان کرے گا کہ جس راستے سے انسان چلتا ہوا اپنے آپ کو مقام انسانیت پہ پہنچا سکتا ہو۔ لہذا پہلا قدم انسانیت کی طرف بڑھنے کے لیے خود اس انسان کو پہچاننا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ کہ انسان دنیا میں مکمل بن کر نہیں آتا بلکہ انسان بننے کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھ لیں، آپ کی حقیقت، آپ کی ذات، آپ کی تصویر وہی ہوگی جس میں آپ کا عمل دخل ہے۔ جس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ آپ کی حقیقت بھی نہیں ہے، آپ کی ذات کا حصہ بھی نہیں ہے۔ مثلاً فرض کریں یہ گلاس پڑا ہوا ہے، گلاس کی ایک مکمل حقیقت بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، اس گلاس کے وجود میں یا اس کی شکل میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کارخانے میں بنا آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گلاس ہماری حقیقت میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارا لباس ہے، لباس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لہذا لباس بھی ہماری حقیقت نہیں ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھائیں، بدن اور جسم انسانی میں بھی ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ اپنا جسم ہم خود بناتے ہیں؟ نہیں۔ جب خود نہیں بناتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے جسم عقل یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ہماری حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت کسی اور کی ہے، وہ کمال کسی اور کا ہے۔ آپ کی حقیقت اور آپ کا کمال وہی ہوگا، آپ کی ذات وہی ہوگی جس میں آپ کا اختیار شامل ہو، جس میں آپ کا رول ہو، جس میں آپ کا عمل دخل ہو، وہ آپ کی حقیقت ہے۔ جس بننے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کس طرح سے بنا، کیا ہوا، یہ ہماری حقیقت نہیں ہے۔ یہ پھر کس کا کمال ہے؟ یہ کسی اور کا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ چونکہ یہ خدا نے بنایا ہے اسی کا کمال ہے، چونکہ اسی کا عمل دخل ہے لہٰذا یہ کمال اسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کسی کی تنقیص بھی نہیں کرنی چاہیے، جی آپ کا چہرہ یوں ہے، آپ کے ہاتھ یوں ہیں، آپ کی ٹانگیں یوں ہیں، آپ کا سلسلہ یوں ہے، خب نہ، چونکہ میں خود اپنی اس جسم کی باڈی کو بنانے میں میرا کوئی رول نہیں ہے۔ شفاعت کا تعلق انسان سے ہے اور شفاعت کا تصور انسان کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے ذکر کیا ہے۔ خوب شفاعت کو کیوں رکھا ہے؟ جب مجھے اپنی حقیقت کو پانا ہے، اپنی حقیقت کو پانے کے لیے جب میں اکیلا بیٹھ کر اپنی ذات کو نہ بنا پاؤں وہاں پہ مجھے شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ بس شفاعت ان کے لیے ہے جو اکیلے اپنی تصویر مکمل نہیں کر پاتے
اور جو اپنی تصویر مکمل کر لیتے ہیں مقام انسانیت پہ تنہا اور اکیلے جا سکتے ہیں، ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بعد میں معنی کریں گے کہ شفاعت لغت میں اس کا کیا معنی ہے اور پھر اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ مقدمہ بحث واضح ہو جائے تاکہ ہم آہستہ آہستہ مقام شفاعت میں وارد ہو جائیں۔ بس پہلی بات کہ انسان مکمل بن کر نہیں آیا ہے، بلکہ مقام انسانیت پہ جانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، پہلی بات۔ اور یہیں سے فرق بھی ہوتا ہے کہ انسان بھی حرکت کرتا ہے، بڑھتا ہے، اس کا جسم بھی بڑھتا ہے، حیوان کا جسم بھی بڑھتا ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ جسم ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، جسم بڑھتا رہتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے، اس کا جسم بھی بڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ادوار میں حیوان جب اول خلقت میں ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پھیلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے۔ انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے، وہ دونوں بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید انسان بھی حیوان کی طرح حرکت کرتا ہے یا حیوان انسان کی طرح آگے بڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ حیوان کا صرف جسم بڑھتا ہے، اس کی خصوصیات کبھی چینج نہیں ہوتی، جس طرح سے خدا نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے وہی خصوصیات ہمیشہ اپناتا رہے گا۔ شہد کی مکھی ہے، جب وجود میں آتی ہے وہی کام کرتی ہے جو خدا نے اس کے اندر نظام کو فیڈ کر دیا ہے، اسی ڈگر پہ چلتی رہے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسے ہی بڑھے گی، اس کا جسم بڑھے گا، پھول پہ بیٹھے گی، پھول کو چوسے گی، لے کے آئے گی، چھتے میں داخل ہوگی، شہد بناتی رہے گی، اور اسی ڈگر پہ جب سے وجود میں آئی ہے اور قیامت تک اگر یہ باقی رہے گی اس کا کام یہی ہوگا۔ لیکن بشر کے کام ایسے نہیں ہیں۔ وہ بشر جب دنیا میں آتا ہے نئے نئے ڈھنگ کے کام اس سے ظاہر ہوتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز فیڈ کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ یہ اپنی ان طاقتوں کے بل بوتے پہ جو خدا نے رکھی ہیں آئے دن ایک نیا کام، آئے دن ایک نیا شوشہ، آئے دن ایک نیا رنگ۔ آپ نے دیکھا ہے نا چوریاں ہوتی ہیں، چور قدیم زمانے میں بڑے سادے ہوا کرتے تھے، آج کا چور بڑا ماڈرن ہے۔ یہ ماڈرن چور آج کیسے بن گیا ہے؟ کیونکہ ایک سسٹم انسان کے اندر نہیں رکھا ہے، اس سسٹم کو انسان خود تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بس انسان کا جب جسم بڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ روح انسانی بھی بڑھتی رہتی ہے، اور اس کی مثال کیا ہے تاکہ بات ذہن میں آئے؟ دیکھیں، انسان جب بچپنے میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بچہ ہوتا ہے چھوٹا، کبھی کبھی غلاظت اور نجاست میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟ چونکہ ابھی عقل اور شعور کی منزل پہ نہیں آیا ہے۔ لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اب نجاستوں سے نفرت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے تکامل ہو رہا ہے، فقط جسم نہیں بڑھ رہا، جسم کے سائے میں ادراکات، شعور، معرفت، یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا جب بچپنے میں ہوتا ہے تو وہ ننگا پھرتا رہے، عریانی اس کے لیے عیب نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے جسم بڑھتا ہے، جسم بڑھنے کے ساتھ ساتھ روح انسانی جب بڑھتی ہے تو اس کے اندر حیا آنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ حیوان کے اندر حیا نہیں آتی۔ جیسے بھی آپ جتنے بھی حیوان ہیں، آپ جتنا بھی ان کو کھلاتے پلاتے رہیں، جسم بڑھتا رہے گا، لیکن حیا والا عنصر ان کے اندر نہیں آتا ہے، کیوں؟ چونکہ اسی ڈگر پہ چلیں گے جس پہ خدا نے ان کو رکھ کر روانہ کر دیا ہے۔ لیکن انسان چونکہ بننے کے لیے آیا ہے، جو بننے کے لیے آتا ہے اس کو کچھ نہیں دیا جاتا، فقط اس کو صلاحیتیں دے کر بھیجا جاتا ہے، استعداد رکھ کر بھیج دیا جاتا ہے، یا اپنی طالب علمانہ اصطلاح میں کہ انسان بالقوہ ہے۔ بالقوہ یعنی اس کے اندر فقط استعداد ہے کسی مقام تک جانے کے لیے، جب اس استعداد کو بڑھائے گا، فعلیت میں تبدیل کرے گا، وہیں سے اس انسان کی حقیقت وجود میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تیسرا نقطہ کہ ابھی تک ہم یہ سنتے آئے تھے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دو حقیقتیں لے کر آتا ہے، ایک بنام جسم اور دوسری بنام روح۔ ابھی تک یہ ہم نے سنا تھا اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ سوال، آیا انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دونوں حقیقتیں لے کر آتا ہے، ایک بنام جسم اور دوسری بنام
روح، یا نہ ایک ہی حقیقت لے کر آتا ہے، اس حقیقت کو دوسری حقیقت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے ایک حقیقت لے کے آتا ہے بنام جسم، اور یہ جسم آہستہ آہستہ دوسری حقیقت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ مومنون میں خداوند عالم نے ادوار خلقت انسانی کو بیان کرنے کے بعد جب جسم مرحلہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو وہاں پہ اعلان کرتا ہے خدا کہ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پھر ہم نے کیا کیا، اسی جسم کو، اسی بدن کو، اسی مادی حقیقت کو ایک اور حقیقت میں تبدیل کر دیا بنام روح۔ پس جسم روح میں تبدیل ہوتا ہے، حقیقت ہم بدن لے کے آتے ہیں، اور ایک زمانہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر خداوند عالم اس بدن کو روح میں تبدیل کرتا ہے، اور انسان پھر 15 سال مرد اور 9 سال خاتون، 9 سال کے بعد پھر انسان اپنا اس روح کو مقام تکامل کی طرف بڑھاتا ہے اور اپنی تصویر خود بناتا ہے۔ لہذا خداوند عالم جب اس انسان کو، اس جسم انسانی کو مٹی سے طین بناتا ہے، طین سے سلالہ بناتا ہے، سلالہ سے نطفہ بناتا ہے، نطفے سے علقہ بناتا ہے، علقے سے مضغہ بنتا ہے، مضغے سے ہڈیاں بنتی ہیں، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھتا ہے، یہ ادوار انسانی ہیں جسم انسانی کے۔ اور پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ اسی جسم کے اندر، اسی جسم کو ایک دوسری حقیقت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے بنام روح۔ اب دیکھیں مثال کے ذریعے اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو روزمرہ کی مثالیں ہیں، ان سے آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو غذائیں کھاتے ہیں، غذائیں کیا ہوتی ہیں؟ یا گندم ہے، یا چاول ہے، یا گوشت ہے۔ وہ گوشت، چاول، گندم کھاتے ہیں، اور جیسے ہی گلے سے نیچے اترتا ہے کتنی چیزوں میں تبدیل ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ آپ دیکھ لیں اپنے نظام کا، بدنی نظام کو اگر آپ ملاحظہ کریں، کھاتے گندم میں، بنتی کیا ہے؟ خون، خون بن کے دل میں آتا ہے، اور پھر دل اس پوری باڈی کو چلاتا ہے۔ یہ گندم کیا تھی؟ وہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ وہ گندم کچھ اور تھی، لیکن گلے سے اتری کیا بن گئی؟ خون بن گئی۔ اگر گندم خون میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور جانور جو گھاس کھاتا ہے اور گھاس دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ تبدیل کا کارخانہ دیکھ لیں کہ گھاس دودھ بن جاتا ہے، گھاس دہی بن جاتی ہے، گھاس مکھن بن جاتا ہے، لیکن ایک خاص اپنے کارخانے کے تحت۔ یہی باڈی تبدیل ہو کے روح بن جاتی ہے۔ ایک زمانے تک یہ کام خدا خود کرتا ہے، اور پھر حد بلوغ کے بعد اسی بدن کو آہستہ آہستہ ہمیں روح میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، روحانی شکل ہم پھر خود بناتے ہیں۔ بس یہیں سے چوتھا مقدمہ کیا ہے کہ اگر ہم بننے کے لیے آئے ہیں تو بننے کے لیے جو ابزار اور وسائل چاہیے وہ خدا کو فراہم کرنے چاہیے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے وہ سارے ابزار معین کیے ہیں کہ جن ابزار کو استعمال کر کے ہم اپنے آپ کی ایک انسانی شکل بنائیں گے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، جو ہم بنائیں گے اپنے آپ کو، ہم وہی ہیں، کیونکہ جس میں ہمارا عمل دخل ہوگا وہ ہماری حقیقت ہوگی، اور جس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہوگا وہ ہماری حقیقت بھی نہیں ہوگی۔ لہذا یہیں سے اپنے ذہن میں یہ فیڈ کر لیں، یہ ڈال لیں یہ چیز کہ میری حقیقت وہی ہوگی جو میرے ارادے اور اختیار سے بنے گی، جس میں میرا اپنا رول ہوگا، جس میں میرا اپنا عمل دخل ہوگا، میری حقیقت وہی بنے گی۔ لہذا خداوند عالم نے بدن دیا، بدن کو لچکدار روح میں تبدیل کیا۔ اور لچکدار روح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ روح کو اس طرح سے خداوند عالم نے دیا بچپنے میں کہ آپ اگر اس لچکدار روح کو کئی ایک شکلوں میں بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ تو جس شکل میں آپ بدلیں گے وہی آپ کی حقیقت بن جائے گی، وہی آپ کی تصویر بن جائے گی۔ وہ انسان کو کیا دیا؟ کا ایک خالی صفحہ دیا ہے، روح لچکدار، اور اس روح کو مختلف شکلوں میں بدلنے کے لیے خداوند عالم نے 2 قلم دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب کوئی مصور تصویر بناتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک صفحہ ہوتا ہے، ایک قلم ہوتا ہے۔
قلم اور رنگ کے ذریعے صفحے پہ آ کے کیا کرتا ہے، وہ کوئی لکیریں کھینچتا ہے، لکیریں کھینچنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ تصویر بن جاتی ہے۔ تو یہ تصویر کس کی ہے؟ اسی مصور کی۔ اگر اچھی ہو تو بھی اس کی ہے، بری ہو تو بھی اس کی ہے۔ مثلا فرض کریں آپ دو بچوں کو کاغذ قلم دے دیں ان کے ہاتھ میں، اور ایک تصویر بھی ماڈل کے طور پہ ان کے سامنے رکھ دیں، اور دونوں سے کہیں کہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے کاغذ پہ اپنی تصویر بنائیں۔ اب وہ کاغذ پہ اس تصویر کی نقل مارتے ہوئے وہ تصویر بنائیں گے۔ ایک اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنے کاغذ پہ خوبصورت نقاشی کرتا ہے، اور دوسرا ہماری طرح بیچارہ لکیریں کھینچ کے کاغذ کالا کر کے آ جاتا ہے۔ استاد کو جب دیتے ہیں تو دیکھنے کے بعد استاد جب کھولتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک نے تصویر بنائی اور ایک نے کاغذ کالا کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی استاد کھولتا ہے دیکھتا ہے یہ تو سارا کالا کر دیا، وہاں پہ پھر بیٹھ کر رونا شروع کر دے، جی مجھ سے نہیں بنی ہے۔ تو استاد کیا کہے گا، ٹائم بھی دیا تھا، کاغذ و قلم بھی دیا تھا، اور وہ تصویر نمونے کے طور پہ بھی پیش کی تھی کہ جس کو دیکھ کر آپ کو بنانی تھی۔ آپ نے قلم کو بھی ضائع کر دیا، صفحے کو بھی ضائع کر دیا، اور اس کو جس کی نقل مار کے تصویر بنانی تھی اس کو بھی نہیں اپنایا ہے۔ تو کاغذ قلم کرنے کے بعد سرمایہ تم نے نابود کر دیا، اب جو کچھ بنا ہے یہ تو خود ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا، ابزار دیے، قلم، جس قلم سے ہمیں اپنی تصویر بنانی ہے۔ اس قلم کا نام کیا ہے؟ علم اور عمل۔ علم اور عمل یہ قلم ہے انسان کے پاس جو خدا نے دیا ہے، اور صفحہ کیا ہے؟ کہ وہ لچکدار روح ہے جو بچپنے سے آتی ہے دنیا میں، 15 سال تک آپ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ بالکل فری رہیں، آزاد رہیں، دیکھتے رہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ 15 سال کے بعد خدا نے کہا ہے کہ اپنے آپ کی بیٹھ کے تصویر بناؤ، اور تصویر بنانے کے لیے دنیا میں امتحانات جب لیے جاتے ہیں تو نقل مارنا جرم ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو نقل مارتے ہیں مجرم سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن خداوند عالم نے کہا کہ جب تصویر بنانی ہے تو نہ فقط یہ کہ نقل مارنا جرم نہیں ہے، بلکہ نقل مارنا واجب ہے۔ تصویریں دی ہوئی ہیں کہ ان تصویروں کے مطابق اپنی تصویر بناؤ، اور وہ تصویریں جو خدا نے پیش کی ہیں وہ کیا ہیں؟ معصومین کی ذوات طاہرین، کہ ان کی تصویر کو دیکھتے رہو، علم و عمل کے ذریعے اپنی تصویر اسی طرح بناتے رہو۔ اگر ان کی طرح تصویر بن گئی انہی کے ساتھ رہو گے، اگر ان کی طرح تصویر نہ بنا پائے تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ جن کی نقل اتار کے اپنی تصویر بنائی ہے انہی کے ساتھ ان کو رکھ دیا جائے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں آ کر ہم اپنی تصویر ان کے مطابق بناتے ہیں علم و عمل کے سائے میں، یا ان کے دشمنوں کی تصویر کو اپنے وجود کے اندر اتارتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، جس کی تصویر کی نقل ماریں گے ہماری حقیقت وہی ہوگی، اور اسی تصویر کو بنانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ پس 5واں مقدمہ باعث شفاعت کا کیا ہے؟ کہ خداوند عالم نے ہمیں مقام انسانیت تک جانے کے لیے 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک بنام علم اور دوسرا بنام عمل۔ یہ 2 قلم ہیں، ان 2 قلم کے ذریعے ہم اپنی تصویر بنائیں گے، اور جب یہ 2 قلم ہم سے لے لیے جائیں گے اس کے بعد ہمارا نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا۔ البتہ یہ ایک خدا کا لطف ہے کہ علم یہ بھی قلم ہے انسان بنانے کے لیے، عمل بھی قلم ہے انسان بنانے کے لیے۔ مرنے کے بعد یہ خدا کا لطف ہے کہ عمل کا قلم ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ نہیں ہمارے پاس، لیکن علم کا قلم باقی رہتا ہے۔ یعنی علم کے درجات پھر انسان کے مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ لطف دیگر ہے کہ انشاءاللہ باعث شفاعت سے چونکہ مربوط نہیں ہے، اس کو زیادہ اس میں وارد نہیں ہوتے۔ پس ہمیں خدا نے مقام انسانیت تک جانے کے لیے علم اور عمل جیسی نعمت دی ہے کہ اس کے ذریعے اپنی انسانی شکل بنانی ہے۔ بناؤ گے کہاں پہ؟ کہ اپنے صفحہ روح پہ بناؤ گے۔ روح آپ کے سامنے کاغذ کی طرح ہے، علم اور عمل قلم ہے، اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنی تصویر بنائیں گے۔ اب یہاں پہ مشکل کیا ہے؟
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس علم و عمل کے ذریعے اپنی تصویر مکمل نہیں کر پاتے، ان کو پھر شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو علم و عمل کے ذریعے اپنی تصویر بنا لیتے ہیں ان کو شفیع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وہ سارے انسان ایسے نہیں ہیں، بہت کم ایسے افراد ہیں انسانیت کے جو علم و عمل کے سائے میں اپنی خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ جو بنا لیتے ہیں خدا ان کی تصویروں کو معاشرے کے لیے اسوہ بنا دیتا ہے، یہ اسوہ ہیں، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کی تصویروں کو دیکھ کر اپنی تصویر بنانا شروع کریں۔ بس ہم دنیا میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے ہیں، علم اور عمل کے کاغذ سے، قلم سے صفحہ نفس پہ اور صفحہ روح پہ اپنی اپنی ہم تصویر بنائیں گے، جس میں ہمارا عمل دخل ہوگا، جس میں ہمارا رول ہوگا، جس میں ہمارا ارادہ اور اختیار شامل ہوگا، اور جو ہم بنائیں گے اپنے آپ کو، جو تصویر ہماری بنے گی وہ ہمارے سامنے پیش کر دی گی۔ لہٰذا خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت تصویر اور اتنا خوبصورت شاہکار جو ہر انسان بنا رہا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بنا رہا ہے خود اس کے سامنے بھی وہ نہیں ہے، یعنی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم جو اپنی تصویر بنا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ بھی خدا کا ایک لطف ہے کہ تصویر بنانے کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں فقط تصویر بنائی جاتی ہے، دکھائی نہیں جاتی ہے۔ پھر ایک اور زمانہ ہوتا ہے جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جس نے اپنا شاہکار بنایا وہ لے کے آؤ اور پیش کرو، پیش کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس نے اپنی تصویر کیسی بنائی ہے۔ دنیا تصویر بنانے کا زمانہ ہے، آخرت تصویر دکھانے کا زمانہ ہے۔ یہاں دکھائی نہیں جائے گی، حتیٰ یہ اسی جسم کے سائے میں ہماری تصویر بنتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ لہذا خدا نے اعلان کیا کہ علم اور عمل کے قلم سے صفحہ وجود پہ اپنی اپنی تصویر بناتے رہو، اور ایک دن ہم نے رکھا ہے آپ کے لیے کہ ہم نے اس کا اعلان کیا ہے، یوم تبلی السرائر، ایک دن آنے والا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے، جس کا اعلان پہلے سے کر دیا ہے کہ جس نے دنیا کی تاریکی میں علم و عمل کے قلم سے صفحہ وجودی پہ نقش و نگار بنائے ہیں، وہ ہم پردہ ہٹائیں گے، پردہ ہٹے گا قیامت کے دن، اس کے نیچے سے ہماری تصویر ظاہر ہو جائے گی، جیسی بنائیں گے ویسی خداوند عالم ظاہر کر دے گا۔ یہاں تک یہ صرف ایک مقدمہ تھا باعث شفاعت میں داخل ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ بحث جاری ہے کہ علم کیا ہے، عمل کیا ہے، علم کو کون سے معاون دیے، عمل کو کون سے معاون دیے، پھر عمل کی حقیقت کیا ہے، عمل میں جزا کا کیا رول ہے۔ یہ چیزیں جب یہ دو چار مقدمے اور واضح ہو جائیں گے، وہاں پہ پھر انشاءاللہ شفاعت کا معنی کریں گے کہ شفاعت کا معنی کیا ہے، اور پھر شفاعت کا تعلق عمل انسانی سے کیسا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری بات قرآن کی وہ آیات جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اصل شفاعت ہے ہی نہیں، بعض کے اندر ہے کہ شفاعت ہے لیکن صرف اللہ کرتا ہے، اور تیسری آیات وہ ہیں کہا کہ نا شفاعت ہے، اللہ کے ساتھ مختص بھی ہے، اور خدا کے اذن سے دوسرے لوگ شفاعت بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جو شفاعت کریں گے ان کے کون سے کمالات اور شرائط ہیں، اور جن کی شفاعت کی جائے گی ان کی خصوصیات کون سی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان دو جلسوں میں، البتہ نہیں معلوم کہ کر پائیں گے یا نہیں، لیکن چونکہ حلقہ معرفت یہ شروع ہوا ہے، وقت کی پابندی کا خیال رکھا جائے گا، زیادہ بور نہیں کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بقیہ موارد میں بھی اسی طرح جاری رہے کہ ٹائم کی پابندی ہو، نظم و ضبط کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھے، تاکہ اور کچھ نہ ہم کر سکیں اگر ہم نے یہ تصور پیش کر دیا کہ اس مؤسسے میں نظم و ضبط ہے، اگر ہم نے یہی پیش کر دیا کافی ہے، باقی کوئی اگر اس مرحلے پہ نہیں بھی آتا تو نہ آئے، کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ ایک تبدیلی معاشرے کے اندر لے کے آئیں کہ ہمارا پروگرام ٹائم پہ شروع ہوگا، ٹائم پہ ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی جو ہوگا وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو موضوع سے مربوط سوالات ہیں وہی پوچھے جائیں، تاکہ موضوع سے باہر نہیں جائیں، باقی مسائل کے لیے انشاءاللہ فرصت بہت زیادہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ اس کے دین کو حقیقی معنوں میں جس طرح اس نے نازل کیا ہے اسی طرح سمجھ کر علم و عمل کے قلم سے اپنی بہترین تصویر بنائیں، کہ اس تصویر پہ جب خداوند عالم
وہ پردہ ہٹائے تو پیچھے سے ایک ایسی نورانی شکل ظاہر ہو کہ جس کو ائمہ اور انبیاء کے ساتھ محشور کیا جائے۔ انشاءاللہ کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اسی راستے کو آگے بڑھا سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔